الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ کے اندر رمضان المبارک کا تعارف کروایا ہے اور رمضان المبارک میں جو خاص چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک گھڑیوں کے ہمیں اور بھی زیادہ قریب کر دیا کہ جس کے لیے اللہ کے حبیب 2 ماہ پہلے سے انتظار شروع فرما دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جتنی ساعات ابھی بھی رہتی ہیں ہم لوگ تیاری کی اور عبادات کے شوق کو بڑھانے کی نیت کر لیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ جتنی اچھی اور اعلیٰ نیت کرتے چلے جاؤ گے اللہ اتنا ہی اعلیٰ تمہیں اجر عطا فرماتے چلے جائیں۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا واحد دستور ہے اور اللہ کے ہاں صرف یہ دستور ہے کہ صرف نیت کرنے پر ہی، ارادہ کرنے پر ہی ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کسی اور کے ہاں یہ عمل، یہ دستور نہیں ملے گا کہ بھئی اگر صرف سوچا ہی جائے اور آپ کو اس پر کچھ ملنا شروع ہو جائے، ایسا دنیاوی دستور میں کہیں نہیں ملے گا۔ ان دنیاوی اعمال میں، اس مادیت کی دنیا کے اندر کہیں ایسی مثال نہیں ملے گی۔ یہ صرف میرے رب کریم کا قانون ہے اور ان کی اپنے بندوں سے محبت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم صرف ارادہ کرو، ہم تمہارے ارادے پر بھی تمہیں عطا کرنا چاہتے ہیں۔ تم صرف اپنے ذہن میں سوچو کہ میں یہ نیکی کروں گا انشاءاللہ، ہم اس پر بھی تمہیں کچھ نہ کچھ عطا ضرور کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ بھئی تمہیں اپنی عبادات کا انتظار رہنا چاہیے، اور عبادات پر کیا مل رہا ہے اللہ کے حبیب جانتے ہیں یا اللہ جانتے ہیں، تو بھئی ہمیں پھر ان کی زبان کا یقین کر لینا چاہیے کہ وہ جو بتا رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ صحابہ نے اس چیز کو اسی طرح تسلیم کیا تھا، صرف وہ لگائی بجھائی والی چکر میں انہوں نے قبول نہیں کیا تھا کہ بھئی کہہ رہا ہے تو مان لینے میں کیا حرج ہے۔ ان کا ایمان ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے جب تسلیم کیا تو ان کا دل بھی ساتھ دیتا تھا، ان کا دماغ بھی ساتھ دیتا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو بس پھر ہمیں عمل کرنا ہے کہ اسی کے اوپر فیصلہ ہونا ہے۔ اور یہ صحابہ کے اندر پایا جاتا تھا۔ اور جو رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے اندر 4 عبادات خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر بڑھا دیتے ہیں، سب سے نمایاں وہ روزہ ہے، دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ وہ رات کی تراویح ہے، تیسرا قرآن پاک ہے، اور چوتھا قیام اللیل ہے،
اور اسی کے ساتھ ساتھ یعنی پہلا روزہ اور دوسرا رات کی تراویح آ جاتا ہے، تیسرا قرآن پاک آ جاتا ہے، اور چوتھا قیام اللیل یعنی شب بیداری، اور وہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر، تاکہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کر سکیں۔ اور اللہ کے حبیب کے یہ 4 عمل رمضان کے لیے خاص ہوا کرتے تھے کہ اللہ کے حبیب روزے کے لیے تیار پہلے سے ہوا کرتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا جتنی کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ مگر اللہ کے حبیب نے اپنی امت کو یہ تلقین کی ہے کہ تیاری تو کرنی ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، مگر 15 شعبان کے بعد اللہ کے حبیب نے صحابہ کو منع فرما دیا تھا کہ بھئی میں نبی ہوں، مجھے اللہ کھلاتے ہیں، مجھے اللہ پلاتے ہیں، تم امتی ہو تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو، جب رمضان آئے تو پھر تم اپنے روزے رکھنے شروع کرو۔ اور دوسرا کام میں نے کہا رات کی تراویح ہے، وہ خاص طور پر رمضان کی عبادت ہے، اور تیسرا قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ ہمیں اس کا بھی شوق ہونا چاہیے اور اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پاک کی رمضان میں تلاوت کریں۔ اور چوتھا میں نے کہا کہ وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے، اس کے لیے رمضان کے آخری عشرے کے اندر شب بیداری کا عمل ہوتا ہے، تو اس کی بھی پہلے سے نیت، پہلے سے کوشش ہو جانی چاہیے۔ میں نے کہا ابھی رمضان آنے میں بھی کچھ دن باقی ہیں، تو اب سے ہم نیت کر لیں کہ یہ جو 4 کام صحابہ اور اللہ کے حبیب خاص طور پر جس کی نیت کرتے تھے، ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ ان اعمال کا خاص طور پر ہم لوگ خیال کریں گے۔ تو میں نے کہا صرف نیت کرنے پر ہمیں ابھی سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور رمضان کے متعلق اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ کو متوجہ فرمایا اور کہا کہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر عام نفلی عبادات کا درجہ ایسا ہو جائے گا جیسے غیر رمضان کے اندر فرض کا درجہ ہوتا ہے، کہ اللہ فرض پر جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نفل پر وہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر فرض کا درجہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرضوں کا درجہ ہوگا، کہ ایک فرض 70 مرتبہ ادا کر کے جتنا ثواب ملے گا، رمضان میں ایک فرض ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے حبیب یہ سب کچھ کس لیے بتا رہے ہیں؟ تاکہ امت کے اندر شوق پیدا ہو جائے، تاکہ امت جب کوئی بھی کام کرے تو وہ ذوق و شوق کے ساتھ کرے، وہ صرف اپنی طبیعت کے اوپر بوجھ ہونے کی وجہ سے یہ کام نہ کرے۔ تو اللہ کے حبیب یہ سب کچھ بتا رہے ہیں، اس لیے بتا رہے ہیں کہ بھائی تمہارے لیے یہ موقع غنیمت ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ سمیٹ سکتے ہو، تو بھائی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اب سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پہلے سے زیادہ اللہ کی رحمت کو سمیٹیں گے، پہلے سے زیادہ اللہ کی رحمت کو حاصل کریں گے، اور پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں گے۔ اور رمضان سے، روزے سے جو اصل حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا قرآن پاک میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ متقی بننا کیسا تھا کہ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جیسے روزے کے اندر ہم لوگ حلال کام سے بھی باز آ جاتے ہیں، حلال کام بھی ہم نہیں کر رہے، ہماری طبیعت کا تقاضا ہے، بھوک تنگ کر رہی ہے، پیاس ہمارا گلا کاٹ رہی ہے، مگر ہم لوگ پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ خود کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ میرے رب کا حکم ہے، میں اپنے رب کا حکم پورا کر رہا ہوں، اور جب میں یہ پورا کروں گا تو میرا رب جو مجھے عطا کرے گا وہ اس پیاس سے کہیں بڑھ کر ہوگا، اس بھوک کے پیٹ کو کاٹنے سے کہیں زیادہ وہ چیز لذت دے گی جب میرا رب مجھے اس کی جزا عطا فرمائے گا۔
اور اسی کے اندر اللہ تعالی ہمیں ایک اور سبق بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اگر اللہ تعالی حلال سے باز آنے پر اتنا کچھ عطا فرما رہے ہیں تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حرام کاموں سے منع کیا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ہمیں عطا فرمائیں گے اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں۔ اور اللہ کے حبیب نے یہ ارشاد فرمایا تھا، پوری روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اپنا احتساب کیا تو وہ گویا اس طرح رمضان کے بعد ہوگا کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس نے ایسے رمضان گزارا کہ اس نے روزہ بھی رکھا اور اپنا احتساب بھی کیا تو وہ ایسے ہو جائے گا کہ گزشتہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیں گے۔ تو یہاں میں بار بار دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ جس نے روزہ رکھا اور ساتھ اپنا احتساب کیا، اور یہ احتساب کرنا کیا ہے کہ جیسے رمضان کے روزے کے اندر میں پانی نہیں پی رہا، کوئی مجھے بار بار کہتا ہے کہ بھائی پانی نہیں پینا، میں خود خیال کرتا ہوں کہ بھائی میرا روزہ ہے مجھے پانی نہیں پینا، کسی کی بار بار یاد دہانی کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی ہے، میں نے کھانا نہیں کھانا اس کے لیے بار بار میرا ہاتھ باندھا نہیں جاتا، یا میں اپنا ہاتھ کے اوپر کوئی کور چڑھا کر نہیں پھرتا، مجھے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے اور میں نے ان چیزوں کے کھانے سے بچنا ہے۔ یہ اصل احتساب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی پوری زندگی کے اندر خود کرنا شروع کر دے، کہ جب کسی حرام کی طرف ہاتھ بڑھے تو بندے کو خود احساس ہو جائے، کسی کے احساس کروانے کی ضرورت نہ پڑے، بندے کو خود احساس ہو جائے کہ بھائی اب میں غلط کرنے لگا ہوں، بندے کی نظر غلط کام کی طرف جا رہی ہے، خود دل کہنا شروع کر دے کہ بھائی اپنی نظر کو کنٹرول کر لو، اس نظر سے اللہ اور اللہ کے حبیب نے منع کیا تھا۔ زبان کسی حرام کام کی لذت لینے لگی ہے کہ کسی کو گالی دینے لگے ہیں، کسی کو تانا دینے لگے ہیں، یہ زبان کی لذت ہے، دل دماغ کی ایک لذت ہے۔ اب جب ہم یہ لذت لینے لگے ہیں تو دل فوراً بتا دے کہ بھائی تمہیں ایسا کرنے سے اللہ کی ذات نے منع کیا ہے۔ تو یہ وہ اصل احتساب ہے جو اللہ کے نبی نے روزے کے ساتھ مشروط فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے بھی رکھے اور ساتھ ساتھ اپنا احتساب بھی کیا تو پھر اس کے روزوں کی برکت یہ اسے حاصل ہوگی کہ اللہ گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ورنہ اللہ کے حبیب نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بہت سے روزہ دار ایسے بھی ہوں گے وہ مشقت بھی کاٹیں گے، وہ روزے بھی رکھیں گے اور روزے کے اندر زیادہ سے زیادہ مشقت بھی کاٹیں گے، سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو اللہ کے حبیب نے دوسرا عمل ارشاد فرمایا کہ انہوں نے روزہ تو رکھا ہوگا مگر اپنا احتساب نہیں کرتے ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان کے ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے جس میں وہ اپنی ذات کا احتساب نہیں کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حقوق اللہ کا خیال کرتے ہوئے بھی حقوق العباد کو ہم بھول نہیں سکتے ہیں، کہ اللہ کے حق ادا کرتے ہوئے بندوں کے حق ہم بھول نہیں سکتے ہیں۔ میں پہلی صف کا نمازی ہو کر لوگوں کے بارے میں بری رائے رکھوں، برے جملے کہوں، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں رمضان کا کوئی روزہ نہیں چھوڑتا ہوں مگر میری زبان چلتی ہے تو کسی کا خیال نہیں کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو نہ میرے روزوں کی فکر ہے نہ میری نمازوں کی فکر ہے۔ میں 5 وقت کا نمازی بھی ہوں، میں تہجد گزار بھی ہوں، میں ہر نیکی کا کام دوسروں سے بڑھ کر کرنے والا بھی ہوں، مگر جب میں لوگوں سے مل رہا ہوں تو میرے ملنے سے لوگوں کو راحت نہیں ہو رہی، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں پھر تمہارا رمضان بھی تمہیں نجات نہیں دے گا، پھر چاہے جتنی بھی مشقت کاٹ لو تمہاری مشقت تمہیں آسانی نہ یہاں دے گی نہ اگلے جہان میں دے گی۔ تو یہاں فکر
کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ نیکیوں والی زندگی گزار کر جائیں اور کل خدا نہ خواستہ سامنا اس بات سے ہو جائے کہ بھئی وہ نیکیاں تو ساتھ ساتھ ہی اللہ ضائع فرما رہے تھے، وہ ساتھ ساتھ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دی اور اس کا تو کوئی بھی اجر یہاں جمع نہیں کیا گیا۔ تو پتہ چلے کہ بھئی وہ جو نیکی دن میں کر رہے تھے، رات میں ختم کر رہے تھے اس کو اپنے ہاتھوں سے، جو رات کے اندھیرے میں نیکی ہم کر رہے تھے، صبح اپنے اجالے میں زبان کے چلانے کے ساتھ اس نیکی کو ضائع کر رہے تھے۔ تو ہمیں اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ یہ رمضان جو گزرے تو ہمارا رمضان ہمارے ساتھ قائم بھی رہنا چاہیے۔ میں جو روزہ رکھوں، جو میں مشقت کاٹوں، وہ ظاہری میرے بدن کے ساتھ بھی ہو اور میرے نامہ اعمال میں بھی موجود رہنی چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ ایک تو تم نے روزہ رکھنا ہے اور دوسرا روزے میں اپنا احتساب بھی کرتے رہنا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ دے، کہ خود انسان اس ڈھال کو پھاڑ دیتا ہے۔ ڈھال کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ کوئی حملہ ہوا ہے، کوئی چیز اسے نقصان پہنچانے لگی ہے تو نقصان سے بچنے کے لیے وہ ڈھال کو آگے کر کے خود اس نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ روزہ مومن کے لیے ڈھال کی طرح ہے کہ اس کو بہت سے نقصانات سے بچاتا ہے، یہاں تک کہ یہ اپنی ڈھال کو خود پھاڑ نہ دے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہنا اور اس کا مقصد کیا اس بات کا کہ خود پھاڑ نہ دے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب تم نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور تم اپنی زبان سے کوئی لغو بات کہہ دیتے ہو، بری بات کہہ دیتے ہو، تم اپنے روزے کو خود پھاڑ دیتے ہو، تم اپنی ڈھال کو خود پھاڑ دیتے ہو، تم اپنے روزے کو خود ضائع کر دیتے ہو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا روزہ رکھا ہوتا ہے، زبان سے صرف انجانے میں کوئی جھوٹ بول دیتے ہو، صرف مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہو، وہ مذاق میں بولا ہوا جھوٹ بھی تمہارے روزے کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس بات کی فکر رہے کہ اس مرتبہ کا جو رمضان گزرے تو میں نے کہا وہ ظاہری بدن کے مشقت کے ساتھ ساتھ ہمارے نامہ اعمال کے اندر محفوظ بھی رہنا چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ اللہ کے حبیب نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے رمضان میں روزہ رکھا اور اپنا احتساب کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بنا دیں گے کہ اس کی ماں نے آج اس کو جنم دیا، یا اللہ اس کے بارے میں ایسا فرما دیں گے کہ پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس چیز کی فکر کے ساتھ ہمارا رمضان گزرنا چاہیے، اور یہ فکر اللہ تعالیٰ ہمارے پورے سال میں ہمیں قائم کروانا چاہتے ہیں اس روزے کے عمل کے ذریعے سے، کہ ایک مہینہ جب ہم یہ فکر کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی کے بتلائے، بغیر کسی کے متنبہ کیے کہ بھئی ہم روزے سے ہیں، ہمیں اپنی زبان سے گالی نہیں دینی ہے، ہم روزے سے ہیں، ہمیں کوئی حرام کام نہیں کرنا ہے، ہم روزے سے ہیں جن حلال کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے تو ہم اللہ کے لیے وہ روزے کے اندر وہ کام نہیں کریں گے۔ تو بھئی جس طرح میں ہر لمحہ رمضان میں روزے کی حالت میں یہ فکر کر رہا ہوں تو باقی جو 11 مہینے ہیں تو مجھے ہر لمحہ یہ فکر کرنی ہے کہ یہ میرا کام اللہ کے حکموں کے خلاف تو نہیں ہو رہا، یہ میرا کام نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف تو نہیں ہو رہا۔ اس چیز کی فکر کے ساتھ مجھے اپنا باقی سال بھی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل یہ چیز رمضان کے ذریعے سے بندوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کی فکر کرنی ہے آج کے بعد کہ ہماری زندگی میں کئی رمضان آئے اور چلے گئے، اور اللہ مبارک فرمائے ان کی زندگیوں کو کہ جن میں اللہ نے اور بھی بہت سے رمضان لکھے ہیں، اور وہ رمضان ان کی زندگی میں آئیں گے اور وہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹیں گے۔ اللہ ان کی زندگیاں مبارک فرمائے۔ میں نے کہا کہ یہ رحمتیں سمیٹ کر اپنا نامہ اعمال میں بچا کر رکھنے کا دوسرا طریقہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اور بار بار صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ روزے کی مشقت بھی کاٹو، روزے کے اندر تکلیف بھی کاٹو، بھوک بھی کاٹو، پیاس بھی کاٹو، زبان کو بھی اپنے دباؤ
اور پھر بعد میں پتہ یہ چلے کہ کوئی ایسا عمل ہو گیا تھا کہ رمضان سارے کا سارا ضائع ہو گیا، ایسا ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے حبیب یہ بارہا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اپنی نیکی کرو بھی اور اپنی نیکی کو بچاؤ بھی، اپنی نیکی کرو بھی اور اپنی نیکی کو بچاؤ بھی۔ نیکی کرنا اتنا مشکل آج نہیں ہے، نیکی کو بچانا زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہم جو نیکی کے کام کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، ہم وہ نیکی کے کام اپنے نامہ اعمال میں جمع بھی رکھیں اور ان کو بچا کر بھی رکھیں۔ اور اس کے لیے دوسری بات میں نے کہی تھی کہ اپنی زبان کی حفاظت، اپنے ہاتھ کی حفاظت، اپنی نظر کی حفاظت، اپنے بول کی حفاظت، اپنے چلنے کی حفاظت، اپنا کسی کی طرف قصد کرنا اس کی حفاظت، اپنی سوچ کی حفاظت، اپنی نیت کی حفاظت، یہ سب کچھ اگر ہم اپنی نظر کے اندر رکھیں گے اور ان چیزوں کا ہم خیال کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ رمضان کی وہ برکات جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو عطا فرماتے تھے اور اللہ کے حبیب کے اصحاب کو اور ان کے بعد آنے والے تابعین اور تبع تابعین کو برکات عطا فرماتے تھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ کوشش صرف اس بات کی کرنی ہے کہ اس مرتبہ کا رمضان اللہ کے حبیب کی بتائی ہوئی جو طریقہ اور بتائی ہوئی جو سنت ہے اس کے مطابق گزارا جائے، کہ روزہ بھی رکھا جائے اور اپنا احتساب بھی کیا جائے، کہ روزے کے ساتھ ساتھ جہاں حلال کام سے میں رک رہا ہوں، میں نے کہا کہ میں نے ان کاموں سے بھی رکنا ہے جن کاموں سے اللہ اور اللہ کے حبیب نے ویسے بھی منع فرمایا ہے، رمضان کے علاوہ بھی منع فرمایا ہے۔ اور میں نے کہا حقوق اللہ کو ادا کرتے ہوئے حقوق العباد کو ہمیں نہیں بھولنا ہے۔ اگر ہم نے حقوق العباد کو پامال کر کے حقوق اللہ کو ادا کیا تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا ہے مجھے ایسے حق کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم روزے سے ہو مگر تم اپنے دستے نگر پر جب زبان کھولتے ہو تو تمہیں خیال نہیں ہوتا کہ تم زبان سے کیا کہہ رہے ہو، تم اپنا ہاتھ جب چلاتے ہو تمہیں علم نہیں ہوتا کہ تم نہ حق چلا رہے ہو یا حق پر چلا رہے ہو، تم کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہو تم حلال کا معاملہ کر رہے ہو یا حرام کا معاملہ کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، پہلے ہی ارشاد فرما رہے ہیں بھئی ایسے روزے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ایسے روزے پر ہم تمہیں کچھ بھی عطا نہیں فرمائیں گے۔ ویسے اللہ کیا قدر فرما رہے ہیں کہ ہر نیک کام کا اجر نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے کہ اتنا اجر دے دیا جائے، مگر روزے کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی اس کا اجر نہ لکھنا بلکہ اس جگہ لکھ دینا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں، کہ جو روزہ اس طرح رکھے جیسے اللہ کے حبیب نے فرمایا تو دیکھے وہ اپنی زندگی کے اندر کہ اللہ کس طرح اس کی زندگی کے اندر خیر و برکتیں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ روزہ اگر میرے لیے میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رکھو گے تو راحتیں ہی راحتیں تمہاری زندگی میں آ جائیں گی، آسانیاں ہی آسانیاں آ جائیں گی، رحمتوں کے انبار تمہاری زندگی کے اندر لٹا دیے جائیں گے۔ مگر تمہیں خیال کرنا ہے کہ اللہ کے حبیب نے جیسا روزہ فرمایا ہے تمہیں ویسا روزہ رکھنا ہے، اور پھر بعد کی زندگی رمضان کے بعد کی وہ بھی روزوں والی زندگی ہونی چاہیے کہ یہاں حلال کام سے بھی بچے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کے بغیر کسی کے متنبع کیے، تو بھائی باقی 11 مہینوں میں ہم نے حرام کاموں سے بچنا ہے بغیر کسی کے بتائے اور بغیر کسی کے متنبع کیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ اس زندگی کے اندر بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اخروی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والے ہیں، بس ہمیں قدر آ جانی چاہیے، ہمیں اپنی قدر کی پہچان ہو جانی چاہیے کہ اللہ
اللہ تو بڑی آسانی سے اور بڑے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بہت زیادہ قدر کرنے والے ہیں۔ بس آخری بات کہہ کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں، ہمیں اس چیز سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ بندے کے چھوٹے چھوٹے عملوں کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، بروز محشر ایک بندہ لایا جائے گا اور اس کے سامنے 99 دفتر اس کی برائیوں کے کھولے جائیں گے، اور ان میں سے ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ متوجہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں بندے، تجھے کوئی دلیل، کوئی قیل و قال، کوئی حجت پیش کرنی ہے کہ تو نے یہ گناہ نہیں کیا، بس تیرے یہاں نامہ اعمال میں ایسے ہی لکھ دیا گیا؟ تو بندہ سر جھکا کر کہے گا کہ یا خدا، باری تعالیٰ نہیں، ایسا کوئی کام نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو، اضافی لکھ دیا گیا ہو، ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کوئی حجت، کہے گا کہ کوئی حجت پیش نہیں کرنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو کیا ارادہ ہے؟ بندہ کہے گا کہ باری تعالیٰ جو آپ کا فیصلہ ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک پرچی سی، ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی یہ لے جاؤ اور میزان عمل پر اپنا وزن کروا لو۔ اور وہ ٹکڑا لے کر میزان عمل کی طرف جائے گا، 99 برائیوں کا دفاتر وہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور وہ پلڑا جھک جائے گا، وہ پلڑا جھک جائے گا، اور جب اٹھا کر اسے دکھایا جائے گا تو اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، تو نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اخلاص سے یہ کلمہ پڑھا تھا، ہمیں اتنا پسند آیا کہ تیرے 99 برائیوں کے دفاتر پر تیرا ایک کلمہ آج بھاری پڑ گیا، اور ہم تیرے لیے فیصلہ کرتے ہیں آج بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ میرا رب اتنی قدر کرنے والا ہے۔ میں نے کہا ایک مرتبہ اخلاص سے پڑھا ہوا کلمہ اتنی نجات دے رہا ہے، تو اتنے اخلاص سے اگر ہم رمضان کے روزے رکھ لیں تو اللہ کتنی راحتیں عطا فرمائیں گے۔ حق تعالی شانو سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔